اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مجموعہ کلام نہجل balagah کے دوسرے باب میں سے 29 نمبر وصیت۔ اگر ہو سکے تو یہ کرو کہ اپنے اور اللہ کے درمیان کسی ولی نعمت کو واسطہ نہ بننے دو، کیونکہ تم اپنا حصہ اور اپنی قسمت کا پا کر رہو گے۔ وہ تھوڑا جو اللہ سے بے منت خلق ملے اس سے بہت کہیں بہتر ہے جو مخلوق کے ہاتھوں سے ملے، اگرچہ حقیقتاً جو ملتا ہے اللہ ہی کی طرف سے ملتا ہے۔ بے محل خاموشی کا تدارک بے موقع گفتگو سے آسان ہے۔ برتن میں جو ہے اس کی حفاظت یوں ہی ہوگی کہ منہ بند رکھو، اور جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اس کو محفوظ رکھنا دوسروں کے آگے دست طلب بڑھانے سے مجھے زیادہ پسند ہے۔ یاس کی تلخی سہ لینا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ پاک دامانی کے ساتھ محنت و مزدوری کر لینا فسق و فجور میں گھری ہوئی دولت مندی سے بہتر ہے۔ انسان خود ہی اپنے راز کو خوب چھپا سکتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسی چیزوں کے لیے کوشاں ہوتے ہیں جو ان کے لیے ضرر رساں ثابت ہوتی ہیں۔ جو زیادہ بولتا ہے وہ بے معنی باتیں کرنے لگتا ہے۔ سوچ بچار سے قدم اٹھانے والا صحیح راستہ دیکھ لیتا ہے۔ نیکوں سے میل جول رکھو گے تو تم بھی نیک ہو جاؤ گے، بروں سے بچے رہو گے تو ان کے اثرات سے محفوظ رہو گے۔ بدترین کھانا وہ ہے جو حرام ہو، اور بدترین ظلم وہ ہے جو کسی کمزور اور ناتواں پر کیا جائے۔ جہاں نرمی سے کام لینا نامناسب ہو وہاں سخت گیری ہی نرمی ہے۔ کبھی کبھی دوا بیماری اور بیماری دوا بن جایا کرتی ہے۔ کبھی بدخواہ بھلائی کی راہ سجا دیا کرتا ہے اور دوست فریب دے جاتا ہے۔ خبردار امیدوں کے سہارے پر نہ بیٹھنا، کیونکہ امیدیں احمقوں کا سرمایہ ہوتی ہیں۔ تجربوں کو محفوظ رکھنا عقل مندی ہے۔ بہترین تجربہ وہ ہے جو پند و نصیحت دے۔ فرصت کا موقع غنیمت جانو قبل اس کے کہ وہ رنج و اندوہ کا سبب بن جائے۔ ہر طلب و سعی کرنے والا مقصد کو پا نہیں لیا کرتا، اور ہر جانے والا پلٹ کر نہیں آیا کرتا۔ توشہ کا کھو دینا اور عاقبت بگاڑ لینا بربادی و تباہ کاری ہے۔ ہر چیز کا ایک نتیجہ و ثمرہ ہوا کرتا ہے۔ جو تمہارے مقدر میں ہے وہ تم تک پہنچ کر رہے گا۔ تاجر اپنے آپ کو خطروں میں ڈالا ہی کرتا ہے۔ کبھی تھوڑا مال فراواں سے زیادہ بابرکت ثابت ہوا کرتا ہے۔ پس طینت مددگار میں کوئی بھلائی نہیں، اور نہ بدگمان دوست میں۔ جب تک زمانہ کی سواری تمہارے قابو میں ہے اس سے نباہ کرتے رہو۔ زیادہ کی امید میں اپنے کو خطروں میں نہ ڈالو۔ خبردار کہیں دشمنی و اناد کی سواریاں تم سے منہ زوری نہ کرنے لگیں۔ اپنے کو اپنے بھائی کے لیے اس پر آمادہ کرو کہ جب وہ دوستی توڑے تو تم اسے جوڑو، وہ منہ پھیرے تو تم آگے بڑھو اور لطف و مہربانی سے پیش آؤ۔ تمہارے لیے کنجوسی کرے تو تم اس پر خرچ کرو، وہ دوری اختیار کرے تو تم اس کے نزدیک ہونے کی کوشش کرو۔ وہ سختی کرتا رہے اور تم نرمی کرو، وہ خطا کا مرتکب ہو اور تم اس کے لیے عذر تلاش کرو، یہاں تک کہ گویا تم اس کے غلام اور وہ تمہارا آقا نعمت ہے۔ مگر خبردار یہ برتاؤ بے محل نہ ہو، اور نا اہل سے یہ رویہ نہ اختیار کرو۔ اپنے دوست کے دشمن کو دوست نہ بناؤ، ورنہ اس دوست کے دشمن قرار پاؤ گے۔ دوست کو کھری کھری نصیحت کی باتیں سناؤ، خواہ اسے اچھی لگیں یا بری۔ غصے کے کڑوے گھونٹ پی جاؤ، کیونکہ میں نے نتیجہ کے لحاظ سے اس سے زیادہ خوش مزہ و شیریں گھونٹ نہیں پائے۔ جو شخص تم سے سختی کے ساتھ پیش آئے اس سے نرمی کا برتاؤ کرو، کیونکہ اس رویے سے وہ خود ہی نرم پڑ جائے گا۔ دشمن پر لطف و کرم کے ذریعے سے راہ چارہ
راہ چارہ و تدبیر مسدود کرو، کیونکہ دو قسم کی کامیابیوں میں یہ زیادہ مزے کی کامیابی ہے۔ اپنے کسی دوست سے تعلقات قطع نہ کرنا چاہو تو اپنے دل میں اتنی جگہ رہنے دو کہ اگر اس کا رویہ بدلے تو اس کے لیے گنجائش ہو۔ جو تم سے حسن ظن رکھے اس کے حسن ظن کو سچا ثابت کرو۔ باہمی روابط کی بنا پر اپنے کسی بھائی کی حق تلفی نہ کرو، کیونکہ پھر وہ بھائی کہاں رہا جس کا حق تم تلف کرو۔ یہ نہ ہونا چاہیے کہ تمہارے گھر والے تمہارے ہاتھوں دنیا جہاں میں سب سے زیادہ بدبخت ہو جائیں۔ جو تم سے تعلقات قائم رکھنا پسند ہی نہ کرتا ہو اس کے خواہ مخواہ پیچھے نہ پڑو۔ تمہارا دوست قطع تعلق کرے تو تم رشتہ محبت جوڑنے میں اس پر بازی لے جاؤ، اور وہ برائی سے پیش آئے تو تم حسن سلوک میں اس سے بڑھ جاؤ۔ ظالم کا ظلم تم پر گراں نہ گزرے، کیونکہ وہ اپنے نقصان اور تمہارے فائدے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ جو تمہاری خوشی کا باعث ہو اس کا صلہ یہ نہیں کہ اس سے برائی کرو۔